براہ راست گجرانوالہ لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر محمود اشرفی خطاب کر رہے ہیں۔ یہ وطن بنانے میں ہمارے اکابرین کا کردار ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے دادا جب ہجرت کر کے آئے تو کسی شہر میں وہ آئے تھے راوالی میں، الحمدللہ ہم نے وہ ساری جگہ وقف کی اللہ کے لیے۔ ہم نے قربانیاں اس لیے دی، میری 2 پھپھیاں شہید ہوئی، وہ خون اس لیے بہایا تھا کہ اس ملک کے اندر خلیل زاد جیسے غداران اسلام اور غداران پاکستان جو ہیں، اور اپنے وطن کا غدار ہے وہ، افغانستان کا 20 سال افغانستان میں جنگ رہی، زلمے خلیل زاد کو افغانستان کی بیٹی کبھی یاد نہیں آئی، زلمے خلیل زاد کو افغانستان میں برستا بارود کبھی یاد نہیں آیا، زلمے خلیل زاد کو افغانستان کے بچے کبھی یاد نہیں آئے۔ آج 9 مئی کے بعد ہر روز اس کو پاکستان کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جو اپنے وطن کا غدار ہے، جو اس پاکستان کی فوج، اس کے سپہ سالار اور پاکستان کے حوالے سے کیسے بات کر سکتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر مستقل طور پر اس کی پاکستان میں آمد پر پابندی لگائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دوسرا، وہ امریکی سینیٹرز کو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ تمہیں جناح ہاؤس جلانے والی، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، پاکستان کی بیٹی ہماری بیٹی ہے۔ الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے روز اول سے یہ موقف رکھا ہے، اور ہم نے جہاں ہماری بساط تھی وہاں عرض کیا ہے کہ کوئی بے گناہ نہیں پکڑا جانا چاہیے، لیکن کیا اگر کوئی عورت جرم کرے تو اسے معافی دے دینی چاہیے، اور مرد کرے تو اسے سزا دینی چاہیے؟ وہ 50 امریکی سینیٹر جو ہیں، جن کو پاکستان میں ہماری بیٹیوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے، ان کو عافیہ صدیقی کی فکر کیوں نہیں ہے؟ وہ 50 سینیٹر عافیہ صدیقی کے لیے خط کیوں نہیں لکھتے جو بائیڈن کو کہ اس کو رہا کرو؟ افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی، وہاں سے آپ چلے گئے، افغانستان میں حکومت طالبان کی آ گئی، میری عافیہ صدیقی جو بہن اور بیٹی ہے وہ تمہاری جیل میں ہے، تم اگر سچے ہو تو اس کو رہا کر کے اس کی بہن کے لیے اس کو بھیج دو۔ اس سے آپ ان کی ترجیحات کا پتہ لگائیں۔ کبھی کوئی کینیڈا سے بولتا ہے، کبھی کوئی امریکہ سے بولتا ہے، کبھی کوئی کہیں سے بولتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ ہمیں اگر ہمارے ملک کے اندر یہ، چونکہ آپ چیمبر آف کامرس میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ ملک کے اندر امن اور استحکام آ جائے اور یہاں پر انتشار ختم ہو جائے تو ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان خود بہت بڑی قوت ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آج یوم تکبیر ہے، کیا اس قوم نے، اس فوج نے، اس ملک کے سیاستدانوں اور مذہبی لیڈروں نے باہمی اتحاد سے اس ملک کو ایٹمی قوت نہیں دی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، پاکستان کی ایٹمی قوت اس ملک کے سپاہ، اس ملک کی فوج اور اس ملک کی سیاسی اور مذہبی قیادت کے آپس کے اتحاد کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ آج ہم ایک دنیا میں اسلام میں پہلی ایٹمی قوت ہے، اور ہم ان دوستوں کے بھی شکر گزار ہیں جن میں سعودی عرب ہے، امارات ہے، لیبیا ہے اور ممالک ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ لیکن اگر میں آج آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم ایٹمی قوت بن سکتے ہیں تو معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط کیوں نہیں ہو سکتے؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ ہمارا آپس کے اختلافات ہیں، یہاں کی بدامنی ہے۔ پاکستان اور اس کی حلیف تمام جماعتیں، یہاں موجود اکابرین، علماء، مشائخ، شہداء کے خاندانوں سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک شہید کے باپ کا یہ جملہ سنا، میرا دل کٹ گیا۔ اس نے کہا جس دن مجھے میرے بیٹے کی شہادت کی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر محمود اشرفی کا کنونشن سے خطاب جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس، مساجد اور فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا۔ ہمارا دین، ہمارا ملک اور ہماری افواج ہماری ریڈ لائن ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف مقدمات کیے جائیں اور ان کو سزا دلوائی جائے۔